بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سنڈے کلاس سبق نمبر 27، لیسن نمبر 28 27۔ سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کے سامنے اپنے معمول کے مطابق بنیادی دینی باتیں بیان کریں گے، اور جن کا تعلق تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، ان نفل نمازوں کی تفصیلات اور ان کی اوقات بیان ہوں گے۔ اس کے بعد ہم 2 آیتیں ترجمے اور مطلب کے ساتھ اور 2 حدیث ترجمے اور مطلب کے ساتھ بیان کریں گے، اور آج نبیوں کے تذکرے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے، اور حقوق میں رشتہ داروں کے حقوق بیان کریں گے، اور آداب میں مسجد سے نکلنے کے آداب بیان کریں گے، مسائل میں شب برات سے متعلق بیان کریں گے، اس کے بعد اذکار میں نماز سے پہلے مردوں کو چند ہدایات، اس کے بعد سوالات اور جوابات۔ پیارے بچوں، دن اور رات کی 5 فرض نمازیں کون سی ہیں تمہیں معلوم اس لیے ہے کہ ہم تمہیں بتلا چکے ہیں، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ ان 5 نمازوں کے علاوہ 4 اور نمازیں ہیں جو فرض نہیں ہیں، جو روزانہ پڑھی جاتی ہیں مگر وہ ہیں نفل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4 نمازیں اگر تم پڑھو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، اور اگر تم نہیں پڑھو گے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ان 4 نمازوں کے نام یہ ہیں: تہجد، اشراق، چاشت، اوابین۔ اب ہم ان 4 نمازوں کی تفصیلات بیان کرتے ہیں تاکہ تم کو اچھی طرح معلوم ہو کہ ان نمازوں کی فضیلت کیا ہے، اور یہ نمازیں کب پڑھی جاتی ہیں، اور ان نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلی نماز تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے تک ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ رات کے 3 حصے ہیں: رات کا ابتدائی حصہ، رات کا درمیانی حصہ اور رات کا آخری حصہ۔ ان تینوں حصوں میں تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، مگر زیادہ افضل یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھی جائے، یعنی فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے تک پڑھ لے۔ ویسے کچھ دیر سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اسی نماز کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، جب تم یہ چاہو کہ تہجد کی نماز پڑھو تو دل میں یہ ارادہ کر لو کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ دل میں صرف نیت کا کر لینا کافی ہے۔ تہجد کی نماز کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں، اس سے زیادہ 4 رکعت پڑھ لو، یا 6 رکعت پڑھ لو، یا 10 رکعت پڑھ لو، یا 12 رکعت پڑھ لو۔ یہ تمہاری اپنی بشاشت پر ہے، یہ تمہارے اپنے ذوق پر ہے، اور تمہاری اپنی طاقت کے بقدر ہے۔ اگر تہجد کی نماز میں اٹھنا تمہارا یقینی ہے، یعنی تم کو اپنے آپ پر پورا بھروسہ ہے کہ تم تہجد کی نماز ضرور پڑھو گے، تو نماز عشاء کے بعد جو وتر کی نماز ہے وہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد پڑھو۔ یہ بہتر بات ہے۔ فجر کی نماز کے لیے حشاش بشاش ہونے کے لیے تہجد کی نماز کے بعد تھوڑا سا لیٹ جاؤ۔ جب تم کو پختہ ارادہ ہو کہ تم فجر کی نماز قضا نہیں کرو گے، یعنی تمہاری فجر کی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज के बाद दाएं करवट लेट जाते थे, यहां तक कि आपके पास मुअज्जिन आता, फिर हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की 2 रकात सुन्नत मुख्तसर तौर पर अदा कर लेते थे, फिर फजर की फर्ज नमाज पढ़ते थे। तहज्जुद की नमाज को दूसरी नफिल नमाजों से ज्यादा फजीलत हासिल है। क्यों? इसलिए कि ये भरपूर नींद का वक्त होता है, और जब अल्लाह का बंदा अपनी नींद की कुर्बानी देकर अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता है तो अल्लाह ताला को अपने बंदे की ये इबादत बहुत पसंद आती है, और रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला अपने बंदों की जानिब ज्यादा मुतवज्जे होते हैं। इसीलिए अल्लाह के बंदों को ऐसे वक्त अपने रब की तरफ ज्यादा मुतवज्जे होना चाहिए। 4 नफिल नमाजों में पहली नमाज यानी तहज्जुद की नमाज का तफसील के साथ हमने जिक्र कर दिया। प्यारे बच्चों, अब हम दूसरी नफिल नमाज यानी इशराक की नमाज की तफसील तुम्हें बतलाते हैं। सूरज के तुलू होने के बाद जब सूरज अच्छी तरह रोशन हो जाए तो इशराक की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। मस्जिदों में जो चार्ट लगा हुआ रहता है, उस चार्ट में जहां तमाम नमाजों का वक्त होता है, वहीं तुलुए आफताब का वक्त भी होता है। तुलुए आफताब का जो वक्त लिखा होता है, उसके तकरीबन 15-20 मिनट बाद इशराक का वक्त शुरू हो जाता है। बाद उलमा ने बजाय 15 मिनट के एहतियातन 20 मिनट भी लिखे हैं कि तुलुए आफताब के वक्त से 20 मिनट के बाद इशराक की नमाज का वक्त शुरू होता है। इशराक की नमाज की कम से कम 2 रकातें हैं। अगर 4 पढ़ लें तो और अच्छा है, इससे ज्यादा 6 रकात या 8 रकात भी पढ़ लें तो और अच्छा है। जिस कदर सहूलत हो उस कदर तादाद बढ़ा लें। उमूमन इशराक की नमाज 4 रकात पढ़ी जाती है। प्यारे बच्चों, इशराक की नमाज के बारे में एक हदीस आज हम तुम्हें सुनाते हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह की नमाज बाजमात पढ़कर तूले आफताब तक बैठा, अल्लाह का जिक्र करता रहा, फिर 2 रकात नमाज इशराक की अदा की, उसके लिए कामिल और मकबूल हज और उम्रे का सवाब मिलता है। ये तिर्मिज़ी की रिवायत है। इशराक की नमाज पढ़ने में अगर देर भी हो जाए तो देर से पढ़ लेने में भी कोई हरज नहीं है। अलबत्ता ज़वाल से पहले पहले तक भी इशराक की नमाज पढ़ी जा सकती है। पढ़ी जा सकती है का मतलब ये नहीं है कि उस वक्त पढ़ना है, पहले ही पढ़ लेना है। तहज्जुद की नमाज और इशराक की नमाज के बाद तीसरी नफिल नमाज चाश्त है। चाश्त की नमाज, चाश्त का वक्त सूरज तुलू होने के 1.5-2 घंटे बाद से शुरू होता है। मसलन अगर 6 बजे तुलू है, सूरज तुलुए आफताब है, तो इसका मतलब यह है कि आप 8, 8:30 के बाद आप चाश्त की नमाज पढ़ेंगे, और ज़वाल से पहले पहले तक चाश्त की नमाज पढ़ी जा सकती है। अगर इशराक की नमाज और चाश्त की नमाज एक साथ भी पढ़ लेना चाहो तो पढ़ सकते हो, इसमें कोई हरज भी नहीं है। चाश्त की नमाज भी चाहे तो 2 रकात पढ़ें, चाहे तो 4 रकात पढ़ें, या इससे भी ज्यादा यानी 6 या 8 रकात पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, चाश्त की नमाज से मुताल्लिक एक हदीस भी जहन में रख लो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु
فرماتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی کہ میں انہیں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ ایک، ہر ماہ کے 3 دن کے روزے، جس کو ایام بیس کہا جاتا ہے، 13، 14 اور 15۔ دوسرے، چاشت کی نماز، اور تیسرے، وطر کی نماز۔ پیارے بچوں، اب تک ہم نے 3 نفل نمازوں کی تفصیل بیان کی ہے: تہجد، اشراق اور چاشت۔ چوتھی نفل نماز صلاۃ الاوابین ہے، اوابین کی نماز۔ اوابین کی نماز مغرب کی نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ اس نماز کو صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے۔ 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھیں، اسی کو صلاۃ الاوابین یا اوابین کی نماز کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اوابین کی یہ نماز توبہ کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز ہے۔ بہرحال تم کو جب بھی موقع ہو، کوشش کرو کہ تم یہ 4 نفل نمازوں کو پڑھو گے اور ان کا اہتمام کرو گے۔ یہ وہ نمازیں ہیں کہ ان نمازوں سے اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اس لیے جس قدر سہولت سے تم یہ نمازیں ادا کر سکتے ہو، ادا کرو۔ دینی بنیادی باتوں کے بعد 2 آیتیں اور 2 حدیثیں پیارے بچوں کے سامنے ہم ترجمے اور مطلب کے ساتھ بیان کریں گے۔ پہلی آیت سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے 141، 141۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور بیجا نہ اڑانا کہ اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسراف یعنی فضول خرچی سے روکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند نہیں ہیں جو اپنا مال بیجا اڑاتے ہیں اور فضول خرچی کرتے ہیں۔ دوسری آیت سورۃ الضحیٰ کی ہے، آیت نمبر 8۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جو یتیم ہے اس پر سختی نہ کرنا۔ یتیم کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، اس کی عزت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اور یتیم پر سختی نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی یتیم کو حقیر سمجھنا چاہیے۔ 2 حدیثیں۔ پہلی حدیث بخاری شریف کی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کو صدقہ و خیرات کر کے بچ سکو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو وہ صدقہ اور خیرات دوزخ کی آگ سے اسے بچا دیتا ہے۔ دوسری حدیث مسند احمد کی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا کہ جو کوئی سچے دل سے اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرے گا وہ نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوگی۔ پیارے بچوں، اپنے معمول کے مطابق ہر سبق میں ہم ایک نبی کا تذکرہ کرتے آ رہے ہیں۔ تمہیں بھی بہت اچھی معلومات ہو رہی ہیں کہ نبیوں کے تذکرے تمہارے سامنے آ رہے ہیں۔
بہت سے نبیوں کا تذکرہ تمہارے سامنے آ چکا ہے۔ آج ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے تک بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت کے دوران یہ دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ایسے پھل موجود رہتے ہیں جن کا موسم ہی نہیں ہوتا تھا، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ایسے ایسے پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے غائبانہ انداز میں آ جایا کرتے تھے جو پھل عام طور پر ان دنوں میں نہ مارکیٹ میں ہوتے تھے نہ لوگوں کے پاس۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے اس بارے میں پوچھا کہ یہ پھل آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ پھل تو میرے پاس میرے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو اللہ مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ اللہ مجھے میرے بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یوں مانگا، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پروردگار مجھ کو اپنے فضل و کرم سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی اور کہا کہ ہم آپ کو ایک بیٹا دیں گے جن کا نام بھی ہم ہی دیں گے کہ ان کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہی حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں جو حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام میں درست فیصلہ کرنے کی قوت تھی اور دین کی سمجھ بھی ان میں بہت زیادہ تھی، اور کسی معاملے میں درست رائے دینے میں بھی آپ کا مقام بلند تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دل میں نرمی اور شفقت بھی اعلیٰ درجے کی تھی۔ جس طرح ایک ماں کے دل میں اپنے بچوں کی محبت ہوتی ہے، اس سے زیادہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کے بندوں کی محبت تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اتنے متقی اور پرہیزگار تھی کہ زندگی پر کوئی برا خیال ان کے دل میں نہیں آیا۔ وہ ہر قسم کے گناہ سے بالکل دور تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کی مائیں آپس میں بہنیں تھیں۔ 30 سال کی عمر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی۔ پیارے بچوں، نبیوں کے تذکرے کے بعد اب تک ہم اخلاق سے متعلق باتیں کرتے رہے، انہیں اخلاق میں حقوق بھی داخل ہیں۔ اب ہم حقوق کے سلسلے کو گزشتہ کچھ اسباق سے شروع کیے ہوئے ہیں۔ آج ہم بندوں کے حقوق میں جیسے عام مسلمانوں کے حقوق بیان کیے گئے تھے، رشتہ داروں کے حقوق آج بیان کریں گے۔ رشتہ داروں سے ہمارے دل میں طبعی اور فطری طور پر محبت ہوتی ہے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم رشتہ داروں کا حق ادا کریں اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ ماں باپ کے بعد رشتہ داروں کا حق ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے ہمارے رزق میں برکت اور عمر میں کشادگی ہوتی ہے، یعنی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جو لوگ رشتہ داروں سے خواہ دور ہو جاتے ہیں اور قطع تعلق کر لیتے ہیں اور رشتے توڑ لیتے ہیں، وہ جنت کے مستحق نہیں ہوتے۔ رشتہ داروں کا حق یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی خدمت کریں، اگر وہ غریب ہوں تو ان کی مالی مدد کریں، وقتاً فوقتاً ان رشتہ داروں سے ملتے رہیں، ان سے تعلق رکھیں، اپنی زبان یا ہاتھ سے ان کو کبھی تکلیف نہ پہنچائیں اور نہ ہی ان کا دل توڑیں۔ اگر رشتہ داروں سے ہمیں تکلیف پہنچے تو ہم اس پر صبر کریں، برداشت کریں۔ زندگی گزارنے کے آداب۔
مسجد سے نکلنے کے چند آداب آج ہم بیان کرتے ہیں۔ پہلا آداب، نکلتے وقت مسجد سے پہلے بایاں پیر نکالنا چاہیے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت سیدھا پیر ہم نے اندر رکھا تھا، جب باہر آئیں تو بایاں پیر مسجد سے باہر نکالیں۔ دوسرا ادب، درود و سلام پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم، اتنا بھی پڑھ لیں۔ تیسرا ادب، مسجد سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک۔ چوتھا ادب، بعد والی نماز کے لیے دوبارہ آنے کی نیت کر کے مسجد سے نکلیں اور اس نماز کا انتظار کریں۔ یعنی فجر کی نماز کے لیے آپ آئے تھے، نماز پوری کر لی، فجر کی نماز سے نکلتے وقت ظہر کی نماز کے بارے میں فکر کرتے ہوئے نکلیں کہ میں ظہر کی نماز کو آؤں گا، اور ظہر کی نماز کا انتظار کریں۔ یہ ہے آداب کچھ جو مسجد سے نکلنے کے تھے۔ شریعت کے مسائل میں آج ہم شب برات سے متعلق، برات کی رات، شب برات جس کو کہا جاتا ہے، شب برات کی اتنی اصل ہے کہ 15ویں رات اور 15واں دن اس مہینے کا بہت بزرگی اور برکت والا دن ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو جاگنے اور اس دن کو روزہ رکھنے کی ترغیب دی، اور اس رات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے قبرستان میں تشریف لے جا کر مردوں کی بخشش کے لیے دعا مانگی۔ یہ روایت ترمذی میں ہے۔ تو اگر اس تاریخ میں اگر کوئی مردوں کو بخش دیا کرتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، چاہے کھانا کھلا کر، چاہے نقد دے کر، چاہے بخشش کی دعا مانگ کر، ظاہر بات ہے کہ اس کی گنجائش رکھی گئی ہے، لیکن اس سے زیادہ بکھیڑے بدعات، خرافات، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ اس میں حلوے کی کوئی قید نہیں ہے، آتش بازی کی کوئی قید نہیں ہے، طرح طرح کے پکوان، ظاہر بات ہے کہ ان کا تعلق بدعات سے ہے، خرافات سے ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان بدعات سے بچیں، خرافات سے بچیں۔ اس رات کو صرف جاگنے کی رات نہیں بلکہ عبادت کی رات بنانا چاہیے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر اپنی ضرورتیں مانگنی چاہیے۔ اذکار نماز میں آج ہم نماز سے پہلے مردوں کو چند ہدایات۔ پہلی بات یہ کہ بعض لوگ آستین چڑھا کر نماز پڑھتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ نماز کے وقت اچھے کپڑے پہننا چاہیے۔ ایسے کپڑوں میں نماز مکروہ ہے جسے پہن کر آدمی عام مجلس میں نہ جا سکے۔ ننگے سر نماز پڑھنا، اسی طرح کندھے اور بازو کھلے ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ہر رکن کے ادا کرتے ہوئے ذہن میں یہ بات رہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ایک شہنشاہ حقیقی کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں، اسی کے سامنے جھک رہا ہوں، اسی کا سجدہ کر رہا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہی مجھے رزق دیتا ہے اور میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو، بخاری کی روایت۔ اس لیے نمازی پر لازم ہے کہ وہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا لحاظ رکھے، نماز ادا کرتے ہوئے پوری طرح سکون اور وقار ہو۔ جو دعائیں، تسبیحات یا قرات جس موقع پر آہستہ پڑھنا ہے وہاں آہستہ پڑھیں، اور جس موقع پر بلند آواز سے پڑھنا ہے وہاں بلند آواز سے پڑھیں۔ آہستہ پڑھنا اس وقت کہلائے گا جبکہ پڑھنے کی آواز خود پڑھنے والے کے کان میں پہنچ جائے۔ بعض لوگ قیام، رکوع اور سجدے وغیرہ کی تسبیحات اور ایک رکن سے دوسرے رکن کو جانے کی تکبیرات اس طرح پڑھتے ہیں کہ لب اور زبان کو حرکت ہی نہیں دیتے، حالانکہ لب کھولے بغیر ذکر، تسبیحات، قرات اور تکبیرات وغیرہ کی ادائیگی ہو ہی نہیں سکتی۔ بہت سے لوگ مصروفیات کا بہانہ بنا کر نماز سر کر دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ عذر معتبر نہیں ہے۔ بدبختان نمازوں کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا مردوں پر لازم ہے۔ بغیر کسی عذر کے اپنے گھر میں فرض نمازوں کے ادا کرنے کی عادت ڈالنا گناہ ہے۔ اگر پیشاب پاخانہ کا تقاضا شدت سے ہو تو پہلے قضائے حاجت سے فارغ ہو، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ اگر دوران نماز شدید تقاضا ہو تو نماز چھوڑ دینا چاہیے، اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔
پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہم اس منزل پر آ گئے ہیں جہاں ہمارا اور تمہارا رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے اور تم چوکنا ہو جاتے ہو۔ کب؟ جب ہم تم سے سوال کرتے ہیں اور تم ہم کو جواب دیتے ہو۔ سوال جواب کا مطالبہ کرتا ہے، سوال اپنے جواب کا مطالبہ کرتا ہے۔ الرٹ ہو جاؤ، چوکنا ہو جاؤ، سوالات تمہارے سامنے۔ سب سے پہلا سوال، 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ دوسری 4 نمازوں کے نام بتلاؤ۔ دوسرا سوال، تہجد کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہے؟ تیسرا سوال، تہجد کی نماز کی کم از کم کتنی رکعتیں ہیں؟ چوتھا سوال، کیا تہجد کی نماز کے بعد تھوڑا لیٹ جانا اچھی بات ہے؟ پانچواں سوال، اشراق کی نماز کا وقت کب سے ہے؟ چھٹواں سوال، کیا اشراق اور چاشت کی نماز ایک ساتھ پڑھ سکتے ہو؟ ساتواں سوال، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 چیزوں کی وصیت کی وہ کیا ہے؟ آٹھواں سوال، اوابین کی نماز کا وقت کیا ہے؟ 9واں سوال، اوابین کس کی نماز ہے؟ 10واں سوال، کیا تم ان 4 نمازوں کا اہتمام کرو گے؟ 11واں سوال، وَلَا تُسْرِفُوا کے کیا معنی؟ 12واں سوال، سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 8 میں کیا کہا گیا ہے؟ 13واں سوال، حضرت یحییٰ علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ 14واں سوال، حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کتنے ماہ بڑے ہیں؟ 15واں سوال، کس عمر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت ملی؟ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہم جدا ہوتے ہیں۔ سنڈے کلاس کا یہ سبق ختم ہو رہا ہے، جدا ہوتے ہیں ہم، اگلے اتوار تم سے ملاقات ہوگی۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔